اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی جو قسم ہے علم کی اسے کہتے ہیں علم عقلی۔ تین قسمیں بیان ہوئی، تینوں میں جو ہے وہ حیوان اور انسان دونوں شریک ہیں۔ کہ پہلے کو علم حسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علم حسی کی ہیڈنگ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، علم حسی۔ علم حسی کی کیا تعریف تھی کہ فقط اشیاء کو حس کرنا، محسوس کرنا، حواس خمسہ سے محسوس کرنا۔ اردو کا لفظ ہے تو عربی میں کیا کہیں گے؟ محسوس کرنا، یعنی جس میں پانچوں آ جائیں، دیکھنا بھی آ جائے، سننا بھی آ جائے، چکھنا بھی آ جائے، سونگنا بھی آ جائے، یہ سارے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیزوں کو محسوس کریں گے۔ بس چیزوں کو فقط محسوس کرنے کے بعد جو چیز آپ کے ذہن میں آئے گی وہی کیا ہو جائے گا؟ علم ہو جائے گا۔ علم اصولی کیا چیز ذہن میں آئے گی؟ اس چیز کی کیا صورت ذہن میں آئے گی۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ علم خیالی۔ علم خیالی میں کیا ہے کہ تصویروں کو دیکھیں نہیں، حواس خمسہ سے ہٹ کے آنکھیں بند کر کے خیال کریں فقط۔ جب خیال کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ علم خیالی ہو جائے گا۔ یعنی جب لوگوں نے دقت کرنا شروع کی کہ انسان کس طریقے سے علم حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، ان کو پہلا مرحلہ تو کیا نظر آیا؟ حس کا آیا نظر۔ حس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا آیا کہ سارے حس ختم کر دیں تو پھر بھی کیا انسان خیال کرتا ہے، وہ اس سے نظر آیا۔ اچھا، تیسرے مرحلے میں کیا اسے نظر آیا کہ خیال میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو خیال کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق دیکھنے سے ہے، جن کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔ جب جن چیزوں کا تعلق حواس خمسہ سے ہوگا ان کو انسان خیال کرے گا تو لا محالہ ان کا کوئی مقدار بھی ہوگی، ان کا کیا ہے جناب لیکن مادہ بھی ہوگا سارے۔ لیکن اگر انسان ایسی چیزوں کو خیال کر لے کہ جن کا اصلا کوئی مادہ بھی نہیں ہوتا، کوئی مقدار بھی نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا آ جائیں گے؟ وہاں میں آ جائیں گے۔ لیکن وہاں میں بھی وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ جزئی ہونی چاہیے، کلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کلی ہوں گی تو وہ پھر چوتھے مرحلے میں چلی جائیں گی۔ لہٰذا اب چوتھا مرحلہ آ گیا۔ چوتھے مرحلے میں کیا ہے کہ انسان اگر کلی چیزوں کو درک کر لے، انسان یہ سوچے کہ محبت کیا ہوتی ہے، قطع نظر اس کے بعد جائیں کہ خوف کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، حزن کی تعریف کیا ہے، خوشی کی تعریف کیا ہے، ان چیزوں کو سوچے گا تو پھر یہ چوتھا مرحلہ آئے گا۔ اس چوتھے مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی علم حاصل ہوا ہے تین مرحلوں سے پہلے، انسان اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ سوچ و بچار کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو انسان کو جزئی علم حاصل ہوئے ہیں ان تمام جزیات سے سوچ و بچار کر کے ان سے کیا نکالتا ہے؟ کلی چیز نکالتا ہے۔ جب وہ کلی چیز کو کشف کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ معلوم سے وہ مجہول کی طرف گیا ہے۔ یہ جو معلوم سے مجہول کی طرف کا سفر ہے یہ فقط انسان کے پاس ہے، حیوان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، حیوان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ کیسے گھونسلہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذہن وہی چیز ہے۔ وہ گھونسلہ مختلف گھونسلوں کو دیکھ کے اس کے درمیان میں ذہن لڑائے اور آگے تک جائے، اس کے یہ ذہن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھی کو سکھا دیا گیا کہ ایسے جالا بنانا ہے، اب وہ اپنا ذہن لڑائے، مزید آگے کشف کرے، یہ کشف کرنے کو اس کے پاس ذہن نہیں ہے۔ یہ انسان کے پاس یہ فکر کہ انسان کیا کرتا ہے، جو چیز انسان حاصل کر لیتا ہے علم حسی سے، علم خیال سے، اس سے، ان کے درمیان انسان کیا ہے؟ سوچ و بچار کرتا ہے اور کلی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ درک کرتا ہے۔ اچھا، یہ کلی چیزوں کو درک کرنا اس میں آ جائے گا، اور ایک اور چیز اس میں آ جائے گی کہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، وہ بھی کیا چوتھے مرحلے میں ہے۔ کیونکہ جس چیز کو انسان نے دیکھا ہے کیا وہ ویسی ہے جیسے اس نے دیکھا ہے، یا وہ ویسی ہے جیسے اس نے سنا ہے، یا جس چیز کو یہ خیال کر رہا ہے، یا جس چیز کو علم واہمی کے ذریعے سے محسوس کر رہا ہے، اپنے والدین کی محبت، یا جس طرح ہم آ جائیں کہ کسی خاتون سے محبت، کیا وہ محبت کو درک کر رہا ہے، کیا وہ ویسی ہے یا اس میں کیا ہے کوئی غلطی ہے، تو وہ جو صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کیا ہے وہ چوتھے مرحلے میں ہے۔ اور اسی چوتھے مرحلے سے کیا ہے انسان کیا ہے؟ حیوانوں سے جدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حیوان کی سے جو جدا ہونے کا انسان کو جو مرحلہ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان کی چونکہ دو ٹانگیں ہیں اس کی چار ٹانگیں ہیں، یعنی ٹانگوں کا یہاں پہ معیار نہیں ہے، معیار کے چوتھی قسم والا علم ہے۔ اگر انسان یہ درک کر لے کہ یہ چیز علم خیالی کے طور پہ جو مجھے حاصل ہوئی ہے کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا یہ درک کر لے کہ ایک کلی چیز کا کیا مطلب ہے، تو پھر یہ کیا ہے اس میں جائے گا اور اسی سے کیا بنے گا؟ انسان بنے گا اور حیوان سے کیا ہوگا؟ جدا ہوگا۔ اچھا، ثم یذهب، پھر تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ یذهب هو الانسان، پھر وہ جو انسان ہے وہ سفر جاری رکھتا ہے فی طریقہ ہی، اپنے راستے میں۔ کون سا راستہ؟ یعنی علمی راستہ، جو علمی سفر ہے۔ علمی سفر میں ثم یذهب هو الانسان وحدہ، بالکل جو انسان ہے وہ اکیلا، متمیزا عن الحیوان، حیوان سے جدا ہو کر یہ انسان سفر کرتا ہے۔ کس کے لیے سفر کرتا ہے؟ بقوت العقل والفکر، عقل اور فکر والی قوت کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ اچھا، پہلے تین قوتیں تھیں، تین قوتیں کون سی تھیں؟ قوت حس تھی، قوت خیال تھی، قوت وہم تھی۔
قوت ان تین قوتوں سے ہٹ کے جو چوتھی قوت ہے جو انسان کے پاس خصوصی طور پہ موجود ہے، جسے قوت عقل کہتے ہیں، قوت فکر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان سفر کرتا ہے کہ اللہ لا حد لہا، کہ جس قوت کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی حد اور کوئی نہایت واقع نہیں ہے۔ فیدیر بہا، پس اس قوت کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ یدیر، ادارہ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، بہا قوت عقل، یدیر کا تو گھماتا ہے، اسی قوت عقل کے ذریعے سے دفت یا تمام دفت مدرکات ہی، اپنے تمام جو علم اس کے پاس حاصل ہوئے ہیں، مدرک جس چیز کو درک کیا ہے، جن چیزوں کو اس نے حاصل کیا ہے، جو اسے معرفت حاصل ہوئی ہے، کون سی معرفت؟ الحسیت والخیالیت والوہمیہ، پہلے جو 3 مرحلوں میں اس سے چیزیں درک ہوئی ہیں، ان تمام درک شدہ چیزوں میں اپنے عقل کے ذریعے سے کیا ہے؟ ان کو گھماتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یدیر بہا، قوت عقل کے ذریعے سے تمام معلومات میں کیا ہے؟ تصرف کرتا ہے، ایک کے دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ تانے بناتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ یمیز الصحیح منہا عن الفاسد، جس چیز کا اسے خیال آیا کہ یہ چیز اس سے بڑی ہے، زیادہ روشنی والی ہے، یا یہ جو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، یا ایک بندے کی محبت محسوس ہو رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ الصحیح منہا عن الفاسد، اس میں سے جو صحیح ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ فاسد سے جدا کرتا ہے۔ ایک یہ کام ہو گیا صحیح اور فاسد کو جدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے، حیوانوں کا کام نہیں ہے۔ وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ، اور کلی معنی کو درک کرتا ہے، نکالتا ہے، کہاں سے نکالتا ہے؟ من الجزیات، ان جزیات سے، التی ادرکہا، کہ جس کو اس نے درک کیا ہے، جس کا اس نے علم حاصل کیا ہے، ان کلی معنیوں کو نکالتا ہے، فیتعقلھا، اور ان کلی معنی کو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر سوچ و بچار کرتا ہے، دوبارہ ان کے اندر کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ چوتھے مرحلے میں 2 کام آگے۔ پہلا کام تو کیا ہے کہ وہ جو 3 علوم اس کو حاصل ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں، اس میں کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ تینوں علوم کا تعلق کیا تھا؟ جزئی امور سے تھا، وہ کہ کلی چیزیں نہیں تھیں۔ جب وہ جزئی چیزیں تھیں تو ان جزیات کو ملا کے ایک کلیات کی طرف سفر کرنا، ایک کلی چیز کو درک کرنا، وہ کیا چوتھے مرحلے میں۔ جیسا کہ اوپر ہم نے کہا تھا کہ والدین کی محبت جزئی ہے، کیا ہے؟ والدین کی محبت ہوگی، بچوں کی محبت ہوگی، بیوی کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں جزیات ہیں۔ ان جزیات کو جوڑ کر اس سے کیا ہے؟ کلی محبت کے بارے میں سوچنا، اور اس کے کیا ہے؟ معیار کے بارے میں سوچنا، یہ کیا ہے جناب علی؟ چوتھے مرحلے کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں جو اس کی محبت تھی، والدین سے محبت یا بیوی سے محبت وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ تشخیص کرنا کہ واقعی محبت ہے یا محبت نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ چوتھے مرحلے کا کیا ہے؟ کام ہے۔ وَيَقِيسُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ، اچھا کلی معنی کو سوچتا ہے، اور بعض جو کلی معنی ہیں ان کو بعض کے اوپر کیا کرتا ہے؟ قیاس کرتا ہے۔ وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَر، پھر ایک معلوم سے کیا ہے؟ دوسرے معلوم کو کشف کرتا ہے۔ وَيَسْتَنْتِجُ، اور پھر مزید وہ نتائج نکالتا ہے۔ وَيَحْكُمُ، اور مزید کیا نکالتا ہے؟ وہ حکم لگاتا ہے۔ وَيَتَصَرَّفُ، اور تصرف کرتا ہے ذہنی طور پہ، مَا شَاءَتْ لَهُ قدرتہ العقلیہ والفکریہ، جتنی بھی اس کی عقلی اور فکری قدرت چاہے گی اتنا وہ کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے میں تصرف ہم کیا کہتے تھے کہ جتنی قوت وہم کے اندر استطاعت ہوئی، ٹھیک ہے، اوپر عبارت کیا تھی؟ یعنی وہ یصرفها بما یستطیع من هذه القوة والحول المحدود، قوت عقل کے آخر میں کیا کہا تھا کہ اپنی جو معلومات ہیں ان کے اندر اتنا تصرف کرے گا کہ جتنی یہ قوت وہم استطاعت رکھتی ہے، جتنی قوت وہم کے اندر استطاعت ہے وہ اتنا تصرف کرے گا۔ اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ کیا کہیں گے کہ جتنی عقلی اور فکری قدرت کی استطاعت ہے اتنا کیا کرے گا؟ وہ تصرف کرے گا۔ اور یہاں پہ کتنی استطاعت ہے؟ یہاں پہ بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی کیا ہے؟ کوئی حد بندی نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے۔ کتنی حد بندی نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ فلسفہ میں آئے گا کہ جہاں پہ یہ گفتگو ہوگی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جو سوچنا ہے اس کے بارے میں انسان کی عقل کی کیا ہے؟ حد بندی، حد لگ جاتی ہے کہ اس سے انسان کیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی ابھی یہاں پہ کیا دعویٰ کیا کہ جو قوت عقل اور فکر ہے لا حد لہا ولا نہایت، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کی نہایت نہیں ہے، انسان سب سوچ سکتا ہے، سب چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، اتنی انسان نے اس کے اندر قوت رکھی ہے۔ تو کیا انسان کے اندر یہ بھی قوت ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ لے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کیا مکمل طور پہ سوچ سکتا ہے؟ تو وہاں پہ کیا کہیں گے کہ نہیں، یہاں پہ انسان کی یہ قوت بھی عاجز آ جاتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ لے کہ کیسا ہے۔ جب عاجز ہے، کر نہیں سکتی، تو اس کی انسان کو تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں سوچے، تو بلکہ کیا ہے؟ منع بھی کیا گیا روایات میں
کو. وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ، اور یہ علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے بِهَذِهِ الْقُوَّةِ، اس قوت عقل کے ذریعے سے، هُوَ الْعِلْمُ الْأَكْمَلُ، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم اکمل کہتے ہیں. کہ الذی کان بہ الانسان انسانا، کہ اسی علم کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بنتا ہے. ٹھیک ہے، وگرنہ یہ اس چیز کا ذائقہ اچھا ہے، یہ چیز خوبصورت ہے، مجھے والدین سے محبت ہے، مجھے خاتون سے محبت ہے، ان چیزوں کا علم تو کیا ہے؟ حیوانوں کے پاس بھی ہے. تو کمال تو تب ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے، محبت کے معیارات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر کمال ہوگا. وَلِأَجْلِ نُبُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ، وَلِأَجْلِ نُبُوِّهِ یعنی اسی علم کی نمو کے لیے، اسی علم کی ترقی کے لیے، وَتَكَامُلِهِ اور اسی علم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ وُضِعَتِ الْعُلُومُ وَأُلِّفَتِ الْفُنُونُ، تمام علوم کو وضع کیا گیا اور تمام کیا فنون کو کیا بنایا گیا. یہ جو دو اصطلاحیں ہیں کہ علم اور فن. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ بڑی کتابیں جب منطق ہم شروع کریں گے تو وہاں پہ یہ بحث ہوگی کہ کیا منطق علم ہے یا منطق فن ہے. ٹھیک ہے، تو فن اور علم کی دو اصطلاحیں ہیں کہ جس میں فرق کیا جاتا ہے. کچھ اجمالاً یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فن اس علم کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو تمرین اور مشق کے بعد کیا وہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو صرف ہے، یہ صرف کیا فن ہے، یعنی انسان جتنی مشق کرے گا، تمرین کرے گا، انسان کو چیزیں حاصل ہوتی جائیں گی. لیکن علم اسے کہتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی تمرین کے ساتھ نہ ہو، جیسے عقائد ہیں، فقہ وغیرہ، یہ فقط جاننا ہے، کشف کرنا ہے. اس طرح کے کیا اور بھی فرق ہیں کہ انشاءاللہ، اور وہاں پہ پھر بحث ہوگی کہ کیا علم فن ہے یا علم، یہ منطق جو ہے وہ فن ہے یا علم ہے. آیا یہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا تجربے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ کیا ایک فرق ہے. علوم اور فنون کیا ہے؟ فی الحال کیا ہے یہ فرق آگے آئیں گے انشاءاللہ. وبہی کیا مطلب؟ یعنی اسی علم کی وجہ سے تفاوتت الطبقات واختلفت الناس، اسی علم کی وجہ سے مختلف جو انسانوں کے طبقے ہیں، کیٹیگری ہیں، وہ مختلف ہوتی ہیں، اور لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کے درجوں کا اختلاف ہوتا ہے. اور اسی علم کی بنیاد پہ کیا ہے؟ ملائکہ کے اوپر کیا انسانوں کو فضیلت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ کیونکہ حضرت آدم کے پاس اسماء کا علم تھا تو اسی علم کی بدولت کیا فضیلت دے دی گئی. یعنی یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے کیا خود انسانوں کے اندر بھی کیا ہوتی ہیں؟ درجہ بندیاں ہو جاتی ہیں. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، اور علم منطق کا کیا کردار ہے کہ تمام علوم، جتنے بھی علوم بنائے گئے ہیں وہ اسی علم کی خاطر بنائے گئے ہیں. اور ان تمام علوم میں جو علم منطق بنایا گیا ہے وہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کہ تمام علوم کو کیا ہے؟ صحیح کرے، اور ان کے اندر فکر کا اور سوچ کا جو طرز ہے، جو استدلال کا طرز ہے، اس کو کیا کرے؟ صحیح کرے. وعلم المنطق وضع من بین العلوم لاجل تنظیم تصرفات هذه القوت، علم منطق کو وضع کیا گیا ان تمام علوم میں. کیوں وضع کیا گیا؟ لاجل، اس وجہ سے تاکہ وہ اس قوت کے جو تصرفات ہیں، یعنی قوت عقل اور قوت فکر جو سوچتی ہے، اس کو کیا کرے؟ منظم کرے. لاجل تنظیم تصرفات قوت، اس قوت عقلیہ اور قوت فکریہ کے جو تصرفات ہیں اس کو کیا کرے؟ منظم کرے. کیوں منظم کرے؟ کہ خوف من تاثیر الوہم والخیال علیہ، تاکہ جو وہم اور خیال کی اس کے اوپر تاثیر ہے اس سے کیا ہے؟ بچا جا سکے. ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ قوت وہمیہ اور قوت خیالیہ کے ذریعے سے انسان جس چیز کو سوچ رہا ہے وہ صحیح بھی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا کردار ہے. یعنی خوفاً، اس خوف سے، اس چیز سے بچتے ہوئے کہ وہم اور خیال اس کے اوپر اثر انداز ہو، علیہ یعنی اس قوت عقلیہ کے اوپر. ومن ذہابیہ، اور اس خوف سے کہ من ذہابیہ یہ قوت عقلیہ چلی جائے، فی غیر صراط المستقیم لہا، اس راستے کے اوپر کہ جو اس کے لیے کیا ہے؟ صراط المستقیم نہیں ہے، یعنی سیدھے راستے سے یہ بھٹک جائے. اس ساری چیزوں کو بچانے کے لیے کیا علم منطق بنایا گیا ہے. اور یہی بات تھی جس کو شروع میں کہا تھا الحاجت المنطق میں، کہ منطق کی طرف حاجت کیا ہے؟ اپنی افکار کو صحیح کرنا. اور یہاں پر وہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ پس منطق کیوں بنایا گیا؟ تاکہ قوت عقل کو صحیح طریقے سے منظم کرے کہ قوت عقل کیسے سوچتی ہے، اس کا سوچنا کیسے صحیح ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس قوت کے تصرفات کو منظم کرنا، یہ جملہ کہہ دیں یا یہ جملہ کہہ دیں کہ اپنی افکار کو صحیح کرنا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. افکار کیا مطلب؟ یعنی قوت عقلی کے تصرفات کو منظم کرنا. کیا مطلب؟ ان کو صحیح کرنا. لہٰذا علم منطق کیا ہے؟ انسان کو فکر کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ کیا ہے؟ صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے. علم منطق یہ نہیں سکھاتا کہ عقل کیسے استعمال کرنی ہے، بلکہ علم منطق یہ سکھاتا ہے کہ عقل کو صحیح طریقے سے کیسے کیا ہے استعمال کرنا ہے. وگرنہ ہر کوئی عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ علم منطق کہے یا نہ کہے، جس طریقے سے ہر کوئی بولتا ہے
وہ بولنے کے اوپر پابندی نہیں ہے، لیکن صحیح بولنا وہ صرف اور نحو سکھائے گا، اسی طریقے سے صحیح فکر کرنا وہ کیا ہے علم منطق سکھائے گا۔ تعریف العلم، اب علم کی تعریف کیا بنے گی؟ یہ چاروں کی چاروں قسمیں کیا علم کی ہیں، جب چاروں کی چاروں علم کی قسمیں ہیں تو علم کی تعریف کیا ہوگی؟ علم کی تعریف یہ نیچے بریکٹ میں کریں گے، حضور و صورت شیء عند العقل، اور اس علم کی تعریف سے کیا مراد ہے؟ یعنی علم حصولی کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اچھا بہرحال یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وقد تسألوا علی ای نحو تحصل للانسان هذه الادراکات، وقت تسلو بعض بعد آپ یہ سوال کریں گے کہ اعلیٰ ای نحو، کہ کس طریقے سے تحصل الانسان، انسان کے لیے حاصل ہوتے ہیں هذه الادراکات، یہ جو علوم ہیں، علم وہمی، علم حسی، علم خیالی، علم عقلی، یہ کس طریقے سے انسان کو کیا حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم حالانکہ طریقے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علم حسی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے۔ علم خیالی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سوچنے کے ذریعے سے، حواس خمسہ سے ہٹ کے۔ علم واہمی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ان چیزوں کو سوچنے کے ذریعے سے کہ جن کو کوئی مادہ اور مقدار نہیں ہوتی، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر دوبارہ کیا تکرار کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَىٰ، اور جو بات گزر چکی ہے وہاں پہ ہم نے آپ کے قریب کر دیا ہے، آپ کے لیے واضح کیا ہے یہ بات کہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَىٰ نَحْوَ حُصُولِ هَذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ بَعْضَ الشَّيْءِ، قَرَّبْنَا لَكَ بَعْضَ الشَّيْء، یعنی جو پہلے گزر چکا ہے وہاں پہ ہم نے آپ کے لیے کچھ مقدار بیان کر دی ہے کہ نحو حصول هذه الادراکات، کہ کس طریقے سے یہ علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے قریب کر دی ہے، یہ عبارت واضح ہے۔ قربنا لک کا مفعول کیا بن رہا ہے؟ بعض الشیء، کہ نحن قربنا لک بعض الشیء، کہ بعض مقدار آپ کے لیے قریب کر دی ہے۔ اچھا کہاں پہ قریب کی ہے؟ کون سی بعض مقدار؟ نحو حصول هذه الادراکات، ان ادراکات اور ان علوم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، کیسے حاصل ہوتے ہیں، اس کی بعض مقدار کو حاصل کر دیا ہے، آپ کے قریب کر دیا ہے۔ کہاں پہ قریب کر دیا ہے؟ فی ما مضی، جو کہ پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلے ایک دو صفحے لکھے ہیں، اس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے یہ علوم کیا حاصل ہوتے ہیں۔ وَلِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ، اور مزید وضاحت کے لیے نکلف کا، ہم آپ کو تکلیف دیں گے کہ ان تنظر الی شیء امامک، کہ آپ اپنے سامنے جو چیز ہے اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ثم تطبق عینیک، پھر اپنی کیا ہے دونوں آنکھوں کو بند کر لیں، پہلے دیکھ لیں، دیکھنے کے ذریعے سے اس چیز کی صورت آپ کو حاصل ہو جائے گی، پھر اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر دیں، لیکن بند کرنے کے بعد کیا ہے؟ موجہ نفس کا نحو، اپنے ذہن کو اسی چیز کی طرف متوجہ بھی رکھیں، اپنے نفس کو اسی چیز کی طرف متوجہ بھی رکھیں۔ تو فَتَجِدُ فی نفس کا، تو آپ اپنے نفس میں یہ دیکھیں گے کہ کأنک لا تزال مفتوح العین، کہ آپ ہمیشہ کیا ہیں ابھی بھی کیا ہے اپنی آنکھوں کو آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے، کأنک گویا کہ آپ لا تزال ابھی تک کیا ہے مفتوح العین، ابھی تک کیا ہے آپ نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور تنظر الیہ، اور آپ اس کی طرف دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے اذا سمعت دقات الساعۃ، کہ جب آپ گھڑی کے ٹک ٹک کو سنیں گے، ٹھیک ہے، مثلا ثم سددت اذنیک، پھر اپنے دونوں کانوں کو بند کر لیں گے، اور موجہ نفس کا نحو، اور اپنے نفس کو کیا ہے اسی گھڑی کے ٹک ٹک کی طرف متوجہ رکھیں گے، تو فستحس من نفسک، تو آپ اپنے اندر سے یہ محسوس کریں گے کہ کأنک لا تزال تسمع، آپ گویا کہ آپ ابھی تک کیا ہے گھڑی کی ٹک ٹک سن رہے ہیں۔ وہکذا فی کل حواس، ہے کسی طریقے سے تمام حواس میں آ جائیں، کسی چیز کو چکھ لیں پھر چکھنا چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ کیا ہے اس کو پھر بھی اپنے ذہن میں کیا ہے محسوس کر سکتے ہیں۔ اذا جربت مثل هذه الامور، جب آپ ان امور کا تجربہ کریں گے، وتفقهت جیدا، اور جید طریقے سے ان کے اندر کیا کریں گے دقت کریں گے، تو یسهل علیک، تو آپ کے اوپر یہ آسان ہو جائے گا کہ ان تعرف، آپ یہ جان لیں کہ ان الادراک، کہ یہ جو ادراک ہوتا ہے یا اول علم، یہ جو علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ انما ہوا انتباع، وہ کیا ہوتا ہے کہ انتباع، چھپ جانا، چھپا کیا مطلب چھپ جانا، وہ کیا ہے انتباع صور الاشیاء فی نفس کا، کہ آپ کے نفس میں اشیاء کی جو صورتیں ہیں ان کا آ جانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ لا فرق بین مدرکات یا فی جمیع مراتب، اس میں کیا فرق نہیں ہوتا آپ کے مدرکات میں، یعنی جن چیزوں کو آپ نے درک کیا ہے ان میں فرق نہیں ہے اپنے تمام مراتب میں، چاہے ان مدرکات کا تعلق علم حسی سے ہو، علم خیالی سے ہو، علم وہمی سے ہو، یا علم عقلی سے ہو، تمام میں کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی جو صورت ہے وہ آپ کے نفس کے اندر حاضر ہو جاتی ہے۔ تو بس علم کیا ہوا؟ اشیاء کی صورت کا آپ کے اندر حاضر ہو جانا۔
کما تنتبع، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، جیسے کہ اشیاء کی جو صورتیں ہیں وہ آئینے کے اندر آ جاتی ہیں، فلم رات ہے، جس طریقے سے اشیاء کی صورتیں آئینے کے اندر تابع ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے علم کس سے کہتے ہیں کہ اشیاء کی صورتوں کا آپ کے اندر حاضر ہو جانا۔ کون سا علم؟ علم حصولی، کیونکہ علم حضوری میں تو کیا ہوتا ہے، اشیاء کی صورت نہیں آتی، خود وہ شے آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے علم کی تعریف کیا کی ہے، حضور و صورت شیء عند العقل، کہ علم کس سے کہتے ہیں کہ کسی شے کی صورت کا حاضر ہو جانا انسان کی عقل کے نزدیک۔ او فقول، یا آپ الفاظ چینج کریں اور کیا کہیں، انتباعھا، کسی شے کی صورت کا چھپ جانا، طبع ہو جانا، کہاں کے اندر؟ عقل کے اندر۔ لا فرق بین تعبیرین فی المقصود، اپنے معنی کو ادا کرنے کے لیے دونوں تعبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو علم کی تعریف کی ہے انہوں نے حضور و صورت شیء عند العقل، سب سے پہلی چیز یہ علم اصولی کی تعریف ہے، اور دوسری چیز کہ خود اس صورت کو علم نہیں کہتے، بلکہ اس صورت کا جو حضور ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اس صورت کو کیا کہیں گے؟ معلوم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس صورت کیا کہتے ہیں؟ معلوم، یعنی جس چیز کا علم حاصل کیا گیا ہے، معلوم۔ اور یہاں پہ کہا صورت شیء عند العقل، عقل کے نزدیک شے کی صورت کہا جانا، تو یہاں پہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ جو معدوم چیزیں ہیں، فرض کریں ہمیں علم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات میں، اب ہمیں کس چیز کا علم ہے؟ ہمیں عدم کا علم ہے نا، اور عدم کی صورت ہمارے ذہن میں حاضر ہوئی ہے، اور انہوں نے تو کیا کہا ہے؟ صورت شے، شے کی صورت انسان کے ذہن پہ حاضر ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے شے تو کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو چیزیں موجود ہیں، موجود کا ہمیں علم حاصل ہوگا اور اس کی صورت ہمارے ذہن میں حاصل ہوگی، اسے تو علم کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہمیں معدوم کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ بندہ نہیں آیا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ابھی شریعت تقسیم نہیں ہو رہا، کائنات کو چلانے والے اللہ کے علاوہ نہیں ہے، یہ جو ہمیں نہیں کا علم حاصل ہو رہا ہے، یہ نہیں کی جو صورت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، یہ موجود کی صورت تو نہیں ہے، یہ تو معدوم کی صورت ہے، لہٰذا معدوم کی صورت پر علم نہیں کہا جائے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ معدوم کی صورت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کی صورت تو آ رہی نا، وہ معدوم کی آ رہی ہے، معدوم کی ہو گئی، تو وہ کہہ رہے کسی چیز کی اسی کے فلسفے میں بیان کریں گے کہ شے اور ذات، شے کو ذات کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور عدم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ عدم کو بھی ذات کہتے ہیں، وجود کو بھی ذات کہتے ہیں، اور یہاں پہ شے کس کے معنی میں ہے؟ ذات کے معنی میں، جس طرح آپ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی صورت تو ہے، چاہے معدوم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بار یہ ایک جواب ہو جائے گا اس کا۔ اور دوسرا جہاں پہ انہوں نے عند العقل کہا، حالانکہ چوتھے مرحلے میں جو ہم نے کہا ہے جو عقل ہے وہ تو انسان کے ساتھ خاص ہے، اور تینوں جو مرحلے ہیں اس میں تو کیا ہے؟ عقل کے علاوہ جو حس کے ذریعے سے چیز حاصل ہوتی ہے، قوت عقل سے ہٹ کے، قوت حسیہ کے ذریعے سے، قوت خیال کے ذریعے سے، قوت وہم کے ذریعے سے، اسے بھی علم کہا گیا ہے۔ اور یہ علم کی تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عند العقل، جو عقل کے نزدیک حاضر ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عقل کے بجائے خیال کے نزدیک حاضر ہو، وہم کے نزدیک حاضر ہو، یا حس کے نزدیک حاضر ہو، تو اسے کیا علم نہیں کہیں گے۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے عبارت میں کیا کہا؟ لا فرق بین مدرکات کا فی جمیع مراتبہ، جن چیزوں کا آپ علم حاصل کر رہے ہیں ان کے تمام مراتب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اوپر جو مقدمہ باندھا کہ بھی گھڑی کی ٹک ٹک سنیں، آنکھیں بند کر لیں، تصویر کو دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، پھر اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی، وہ تو کیا علم خیالی میں ہے، تو علم خیالی کو بھی علم کہہ رہے ہیں۔ اور تاریخ میں کیا کہہ دیا؟ عقل کہہ دیا، تو عقل کے نزدیک تو فقط چوتھا مرحلہ ہے۔ اس کے مطلب ہے یہ علم کی تعریف جو کر رہے ہیں فقط چوتھے کو شامل ہے، پہلے تین کو شامل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شروع میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم علم کی 4 قسمیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر چاروں قسم میں سے ہر ایک کیا علم ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسم ہیں، کلمہ یا فعل ہے یا اسم ہے، حرف ہے، تو یہ تینوں کے تینوں کیا کلمہ ہیں، تو لہٰذا جب چاروں کے چاروں علم ہیں اور تعریف میں آپ عقل لے آئے ہیں تو عقل تو کیا چوتھی کے ساتھ ہے، لہٰذا عقل کو تبدیل کر کے کوئی اور چیز کیا یہاں پہ رکھنی چاہیے تھی، اور چیز کیا رکھنی چاہیے تھی؟ جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے رکھا، اوپر کیا انہوں نے کہا؟ انتباع صور الاشیاء فی نفس کا، وہاں پہ لفظ کیا رکھا؟ نفس رکھا، اور یہاں پہ لفظ کیا رکھا؟ عقل رکھا، تو عقل بھی جا کر نفس رکھتے تو وہ زیادہ کیا ہے بہتر ہوتا اور چاروں کو کیا ہے شامل ہو جاتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ اس میں مزید آپ غور و فکر کریں، کیا تعریف ناقص ہے یا ناقص نہیں ہے۔